جب تم سلام میں ایک دوسرے کو پہل کرو گے، جو تمہارے درمیان کی دشمنیاں ہیں نا، وہ دشمنیاں سب ختم ہو جائیں۔ آپس میں تمہارے درمیان کبھی لڑائی جھگڑے ہو رہے تھے، بہت مہینے گزر چکے ہیں، دوست کو دوست دیکھتا ہے تو چہرہ پھیر لیتا ہے، دوست کو دوست دیکھتا ہے تو بات کرنا گوارا نہیں کرتا، دوست کی نظر سامنے ایک دوست کے اوپر پڑتی ہے، اس کے چہرے پر آنکھ میں آنکھ ملا کر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ہمارا اسلام یہ سبق سکھا رہا ہے۔ مسلمانوں اس بات کو ذہن میں رکھ لو، اگر تمہارا دشمن سامنے سے آ رہا ہے، اگر تمہارا دشمن تم کو دیکھ کر ان کی نظر کو نیچے کر لیتا ہے، وہ سلام میں پہل نہیں کرتا۔ ہمارا اسلام تو یہ سبق سکھاتا ہے کہ تم جا کر اسے سلام کرو، اس لیے کہ سلام کرنے سے آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ بزرگان محترم، چار چیزوں سے ہر انسان کا دل ایک دوسرے کے دل سے جڑتا ہے۔ جس کی زندگی میں یہ چار چیزیں ہوں گی، ہر آدمی کے دل میں اس کی محبت ضرور ہوگی، ہر آدمی اس سے تعلق رکھے گا، ہر آدمی ہر وقت یہی سوچتا ہے کہ میں بہت سارا وقت اس آدمی کے ساتھ گزاروں۔ جس آدمی کے اندر، جس مسلمان کے اندر یہ چار خوبیاں ہوں گی، سمجھ لو کہ دنیا میں بھی وہ کامیاب ہے اور آخرت میں بھی وہ کامیاب ہے۔ اور جب تک یہ چار چیزیں اس کے اندر قائم رہے گی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ تو اللہ کے قریب ہوگا ہی، دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی قریب ہوگا، اور تیسرے نمبر پر بتایا کہ لوگوں کے بھی وہ قریب ہوگا۔ سب سے پہلے نمبر پر آئیے، فرمایا کہ سب سے پہلی خوبی یہ ہے سلام کو عام کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا کہ اکرام مسلم کرنا ہے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا کہ ایک دوسرے کو ہدیہ پیش کرنا ہے۔ چوتھے نمبر پر بتایا گیا کہ کسی نیک انسان کی اچھے کام کے کرنے پر پیٹھ پیچھے اس کی تعریف کرنا ہے۔ یہ چار خوبیاں جس مسلمان کی زندگی میں ہوں گی، یہ چار خوبیاں جس مسلمان کے دل کے اندر ہوگی، فرمایا کہ وہ اللہ کے قریب ہوتا ہوا جائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی قریب ہوتا ہوا جائے گا، اور لوگوں کے بھی قریب ہوتا ہوا جائے گا۔ ہر آدمی اپنے گھر میں رہنے سے بھی زیادہ وہ اس بات کو پسند کرے گا کہ میرا زیادہ سے زیادہ وقت میرے اس دوست کے ساتھ گزرے، میرا زیادہ سے زیادہ وقت اس اللہ کے نیک بندے کے ساتھ گزرے، میرا اٹھنا بیٹھنا زیادہ سے زیادہ میرے اس دوست کے ساتھ ہو جائے۔ ہر انسان یہ تمنا کرے گا، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ چار بڑے بڑے خوبیاں اس انسان کے اندر جمع ہیں۔ سب سے پہلی خوبی پر آئیے، دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک میرے مختصر سے وقت میں برکت نصیب فرمائے،
اللہ پاک مجھے اپنے مضمون کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک جتنے باتیں میرے ذہن میں ڈالے ہیں ان تمام باتوں کو آپ حضرات کے سامنے مختصر سے وقت میں رکھنے کی اللہ پاک مجھے توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے نمبر پر ہم آتے ہیں، سلام کو عام کرنا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، کوئی شخص اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ کامل ایمان والا نہ ہو جائے، یعنی اس کی پوری زندگی ایمان والی نہ ہو جائے، اس کی زندگی کے اندر جب تک اللہ کے احکامات داخل نہیں ہوں گے، اس کی زندگی کے اندر جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریقے داخل نہیں ہوں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اتنی بڑی بات اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمائی۔ پھر آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں، جب تک تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جس کے کرنے سے تمہارے آپس کے درمیان الفت اور محبت قائم ہو جائے، تمہارے درمیان پیار قائم ہو جائے، الفتیں قائم ہو جائے، محبتیں قائم ہو جائے۔ جب تمہارے درمیان اتحاد رہے گا، جب تمہارے درمیان خوشی اور محبتیں رہیں گی، جب تمہارے درمیان نا اختلافات نہیں رہیں گے، لڑائی جھگڑے نہیں رہیں گے، ایک دوسرے سے دشمنی کرنا نہ رہیں گے، پیار ہی پیار رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جس کے کرنے سے، جس پر عمل کرنے سے تمہارے درمیان آپس میں الفت اور محبتیں قائم ہو سکتی ہے؟ وہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، تم آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، اس لیے کہ جو آدمی جتنا زیادہ ایک دوسرے کو سلام کرے گا، جو آدمی جتنا زیادہ سلام کو عام کرے گا، جو آدمی جسے پہچانتا ہے اس کو بھی سلام کر رہا ہے، جسے نہیں پہچانتا اس کو بھی سلام کر رہا ہے، گھر سے نکلا ابھی گھر کے باہر نہیں نکلا، سامنے سے ایک مسلمان نظر آ گیا فوراً سلام کر رہا ہے۔ وہ اس انتظار میں نہیں ہے کہ وہ سلام کرے گا تو میں اس کو جواب دوں گا، وہ اس بات کی انتظار میں نہیں ہے کہ وہ مجھے سلام کرے تو میں اسے جواب دوں، اس سے پہلے میں اسے کیوں سلام کروں، اس سے پہلے میں کیوں سلام میں پہل کروں؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ تمام چیزوں کو پسے پش ڈالتے ہوئے جو مسلمان آگے بڑھ کر صرف اللہ کی رضا کے لیے سلام کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سلام کو جب تم عام کرو گے تو تمہارے درمیان آپس میں الفت اور محبتیں قائم ہوگی۔ جب تم سلام میں ایک دوسرے کو پہل کرو گے، جو تمہارے درمیان کی دشمنیاں ہیں نا وہ دشمنیاں سب ختم ہو جائیں گی۔ جو آپس میں تمہارے درمیان کبھی لڑائی جھگڑے ہوئے تھے، کبھی کسی بات پر جھگڑے ہوئے تھے، بہت مہینے گزر چکے ہیں، دوست کو دوست دیکھتا ہے تو چہرہ پھیر لیتا ہے، دوست کو دوست دیکھتا ہے تو بات کرنا گوارا نہیں کرتا، دوست کی نظر سامنے ایک دوست کے اوپر پڑتی ہے، اس کے چہرے پر آنکھ میں آنکھ ملا کر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ہمارا اسلام یہ سبق سکھا رہا ہے، ہمارا اسلام یہ پیغام دے رہا ہے، مسلمانوں اس بات کو ذہن میں رکھ
اگر تمہارا دشمن سامنے سے آ رہا ہے، اگر تمہارا دشمن تم کو دیکھ کر ان کی نظر کو نیچے کر لیتا ہے، وہ سلام میں پہل نہیں کرتا، سلام میں آگے بڑھ کر ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتا، ہمارا اسلام تو یہ پیغام دیتا ہے، ہمارا اسلام تو یہ سبق سکھاتا ہے کہ تم جا کر اسے سلام کرو، اس لیے کہ سلام کرنے سے آپس میں محبت بڑھتی ہے، سلام کرنے سے آپس کی دشمنیاں ختم ہوتی ہے، سلام کرنے سے تم کو نیکیاں ملتی ہے، سلام کرنے سے تم اللہ کے مقرب بندے بنتے۔ ہم اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، پوری رات عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پورا دن نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اللہ اور اس کے رسول کے قریب ہونا چاہتے ہیں، پورا دن مسجد کا کونا پکڑ کر تسبیح اٹھا کر تسبیح کے منکے ڈھکلتے ہوئے ذکر و اذکار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے دوستو، یہاں دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو، صرف سلام کو عام کرتے جاؤ، تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ آج سلام کا رواج نہیں ہے، آج ہمارے درمیان سلام کا رواج ختم ہو گیا۔ آپ کو تعجب ہوگا میرے دوستو، معاف فرمائے میری ان باتوں کو سن کر، اگر آپ کے دل کو تکلیف ہوگی مجھے معاف فرمائے، باپ بیٹے کو آج سلام نہیں کر رہا ہے، بیٹا باپ کو سلام نہیں کر رہا ہے۔ شوہر گھر کے اندر داخل ہوتا ہے، اپنی بیوی اور بچوں کو، اپنے ماں باپ کو، کبھی ماں ہوتی ہے کبھی باپ ہوتا ہے یا دونوں میں سے کوئی ایک ہوتے ہیں، بیوی بچے شام میں 9 بجے 10 بجے جب کاروبار سے فارغ ہو کر گھر کو آتا ہے، جیسے ہی گھر میں قدم رکھتا ہے، میرے دوستو سلام کا رواج ختم ہو چکا ہے۔ آج باپ بیٹے کو سلام نہیں کر رہا ہے، بیٹا باپ کو سلام نہیں کر رہا ہے، شوہر بیوی کو سلام نہیں کر رہا ہے، بیوی شوہر کو سلام نہیں کر رہی ہے۔ ہمارے درمیان آپس میں محبتیں قائم کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، السلام قبل الکلام، بات کرنے سے پہلے تم ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔ جتنا تم سلام کو عام کرتے جاؤ گے، جتنا تم سلام کو پھیلاتے جاؤ گے، اتنے ہی تمہارے درمیان آپس میں محبتیں اور قائم ہوتی جائیں گی۔ مجھے اس وقت وہ واقعہ یاد آ گیا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ راوی حدیث سے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام میں سب سے افضل ترین کام کون سا ہے؟ سب سے اونچا عمل کون سا ہے؟ سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نمبر پر فرمایا بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے، دوسرے نمبر پر فرمایا تم سلام کو عام کرنا ہے، جسے پہچانتے ہیں تم اسے بھی سلام کرو، جسے تم نہیں پہچانتے تم اسے بھی سلام کرو۔ یہ اسلام کا سب سے اونچا اور افضل ترین عمل ہے۔ اس لیے بزرگان محترم، سلام کو عام کرنا ہے۔ سلام کرنے کا فائدہ ہمارے سامنے آ گیا، ہمارا دشمن ہے وہ بھی ہمارا دوست بن جائے گا۔ سلام کرنے سے درمیان میں ہماری آڑ تھی، وہ سلام کرنے کی بنیاد پر وہ آڑ، وہ دیوار، وہ دشمنیاں، وہ نفرتیں، وہ غفلتیں سب کے سب ختم ہو جائیں گے۔ جتنا تم سلام کو عام کرو گے، ہر ایک اللہ کا بندہ تمہارے قریب ہوتا ہوا جائے گا۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے، اگر ایک مسلمان سلام کر رہا ہے اور سلام کرنے کا مصنون طریقہ کیا ہے وہ بھی آج تک ہم لوگوں کو نہیں معلوم ہے۔ بہت سارے لوگ تو ہاتھ کے اشارے سے سلام کرتے ہیں کہ ہاتھ کے اشارے سے سلام کرنا جائز ہے، کیا یہ ہمارا اسلام کا طریقہ ہے؟ بات آ گئی تو ایک مسئلہ رکھ دیتا ہوں۔ بہت سارے لوگ اس وقت ایسے بھی ہیں، ہمارے حلیے کو دیکھ کر، ہمارے دوپٹوں کو دیکھ کر، ہمارے رہن سہن کو دیکھ کر، ہماری نمازوں کو دیکھ کر بہت سارے غیر مسلم بھی ہم کو سلام کرتے ہیں۔ ارے کرتے کہ نہیں؟
بہت سارے غیر مسلم ہوتے ہیں ہمارے گھروں کے آمنے یا سامنے یا آزو بازو ہوتے ہیں یا گلی کے ہماری گلی میں ہوتے ہیں. بہت سارے غیر مسلم ہوتے ہیں, غیر مذہب کے لوگ ہوتے ہیں, وہ بھی کبھی کبھار ہم لوگوں کو سلام کرتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک مسلمان کو سلام کر رہا ہے, گویا کہ وہ اس کو دعا دے رہا ہے, اور دوسرا مسلمان بھی اس کو دعا دے رہا ہے, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب یہ غیر مسلم ایک مسلمان کو سلام کرتا ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب اس کے جواب میں ایک مسلمان کیا جواب دینا چاہیے؟ کیا اس کو بھی وہی جواب دینا چاہیے, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ؟ نہیں بزرگان محترم, مسئلہ یہ لکھا ہے, اگر کوئی غیر مسلم اگر آپ کو سلام کرتا ہے, اس کے سلام کے جواب میں صرف آپ وعلیک کہنا چاہیے. کیا کہنا چاہیے؟ وعلیک. کی ظاہر سی بات ہے کہ وہ مسلمان تو ہے ہی. اور آگے حضرات علماء نے مسئلہ لکھا ہے, اور ایک جملہ یہ لکھا ہے, اگر کوئی غیر مسلم آپ کو سلام کرتا ہے, اس کے جواب میں حضرات علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے, وعلیک ہداک اللہ کہنا چاہیے. یعنی اللہ تجھے ہدایت دے, ایمان کی دولت سے سرفراز فرمائے, اسلام کی دولت سے سرفراز فرمائے. اگر کوئی غیر مسلم سلام کرتا ہے تو اس کے جواب میں کیا کہنا چاہیے؟ وعلیک کہنا چاہیے. اگر یہ نہیں کہہ سکتے تو آپ وعلیک ہداک اللہ کہنا چاہیے, اللہ تجھے ہدایت دے, اللہ تجھے مسلمان بنائے, اللہ تجھے اسلام کی دولت سے نوازے, اس کا یہ جواب دینا چاہیے. الغرض بزرگان محترم, سلام کرنے کے فائدے ہمارے سامنے آ گئے, سلام کو نہ پہلانے کے نقصانات ہمارے سامنے آ گئے. دوسرے نمبر پر آئیے اکرام مسلم کا مسئلہ ہے. جو آدمی جتنا زیادہ مسلمانوں کو اکرام مسلم کرے گا, یعنی ایک دوسرے کو کھانا کھلائے گا, ایک دوسرے کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے گا, اس کا اکرام مسلم کرے گا, فرمایا کہ اس سے بھی دلوں میں محبت قائم ہوتی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے عاشق رسول گزرے, بہت سارا حدیث ان سے مروی بھی ہے. کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کہ ان کے کھانے کے ساتھ کوئی یتیم داخل نہ ہو جائے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ دوپہر میں اور شام میں دونوں وقتوں میں اس وقت تک کھانا تناول نہیں فرماتے تھے جب تک کہ ان کے ساتھ کھانے کے درمیان, یعنی کھانے میں کوئی یتیم داخل نہیں ہو جاتا, کوئی یتیم شامل نہیں ہو جاتا, اس وقت تک حضرت عبداللہ ابن عمر کھانا نہیں کھاتے تھے. کتنے بڑے صحابی رسول ہیں, اتنے بڑے صحابی ہونے کے باوجود کبھی تنہا کھانا کھانا پسند نہیں کرتے تھے. آج ہم لوگ کھانا پکاتے ہیں, کھانا کھاتے, کبھی ہم اپنے پڑوسی کا خیال نہیں کرتے. کتنے غریب ہیں آج ہمارے اپنے محلوں کے اندر تلاش نہیں کرتے. میں نے درمیان میں شروع میں وہ حدیث بتائی, ایک شخص نے حضور سے دریافت فرمایا کہ اسلام کا سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ سب سے پہلے نمبر پر یہی بات بتائی ہے کہ تم بھوکوں کو کھانا کھلاؤ. تم جسے پہچانتے ہو اسے بھی کھانا کھلاؤ, جسے تم نہیں پہچانتے تم اسے بھی کھانا کھلاؤ. اس لیے کہ جو آدمی جتنا زیادہ بھوکوں کو کھانا کھلائے گا, وہ لوگوں کے درمیان اس کی محبت قائم ہوگی, وہ لوگوں کے دلوں کے قریب ہوگا, وہ لوگوں کے دلوں میں جگہ کو پکڑ لے گا. اور یہ کام ہم کس کے لیے کرنا ہے؟ صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. آج ہم لوگ گھروں میں دعوت بھی کرتے ہیں, ہم لوگ اپنے خاندان کے غربا کو بھول جاتے ہیں, یا نہیں تو ان لوگوں کو بلاتے بھی نہیں ہم لوگ, اس لیے کہ غریب ہے, ہم اس کو کیوں بلائیں گے. ہم اپنے گھر کے اندر کبھی کبھار ہفتے میں ایک مرتبہ, یا کبھی مہینے میں ایک مرتبہ, کبھی سال میں 1-2 مرتبہ ہم لوگ خوشی کے موقع پر دعوت کرتے ہیں, یا کسی کا ولیمہ ہو رہا ہے کسی کو ہم دعوت دینا چاہتے ہیں, یا اپنے بچے کا عقیقہ ہو رہا ہے کبھی ہم اس کو کسی کو دعوت دینا چاہتے ہیں. ہم لوگ اس وقت اپنے گھروں کے اندر غربا کو بلانا پسند نہیں کرتے, اس لیے کہ غریب آئے گا تو ہم کو کیا ملے گا؟ مالدار آئے گا تو ہم کو عزت ملے گی.
بڑے بڑے لوگ آئیں گے ہماری تعریف کریں گے، یہ غریب آئیں گے کھانا کھائیں گے منہ ہاتھ پوچھ کر چلے جائیں گے، ہماری تعریف کون کرے گا؟ اس لیے جب کوئی مہمان گھر کو آتا ہے تو وہ رزق لے کر آتا ہے، تم کیا اس کو پکا کر کھلائیں گے؟ تم کیا اس کی مہمان نوازی کریں گے؟ تم کون کون سی غذائیں بنا کر اس کو کھلائیں گے؟ جب کوئی مہمان کسی کے گھر کو آتا ہے تو وہ اپنا رزق لے کر آتا ہے۔ ہم جہاں پر اپنی دعوتوں کے اندر مالداروں کو بلاتے ہیں، اس سے زیادہ میرا یہ پیغام ہے ان لوگوں سے بھی زیادہ تم اپنے خاندان کے یا رشتہ داروں کے یا اپنے محلے کے غرباء کو اس سے بھی زیادہ بلا کر جمع کر کے کھانا کھلاؤ۔ اس لیے کہ روایتوں کے اندر آتا ہے جو غریب جب تمہاری دعوت میں آئے گا، جب غریب تمہاری دعوت میں آ کر کھانا تناول کرے گا، کھانا کھائے گا، میٹھا کھائے گا، پانی پیے گا، شربت پیے گا، بزرگان محترم روایتوں کے اندر آتا ہے جاتے ہیں وہ تمہارے حق میں دعائیں دے کر جائے گا۔ اللہ اس کی روزی کے اندر برکت دے، اللہ اس کے مال کے اندر برکت دے، اللہ اس کے اعلیٰ اولاد کے اندر برکت دے۔ یہ غریب دعا دیتا ہوا جائے گا، لیکن کوئی مالدار چاہے آپ کے ولیمے میں ہو، چاہے آپ کے نکاح میں ہو، چاہے آپ دیگر دعوتوں میں جتنے بھی بڑے سے بڑے مالداروں کو بلا لیجئے گا، کبھی بھی وہ آپ کو دعائیہ جملے نہیں دیں گے۔ ہاں یہ ضرور بتائیں گے یہ دعوت میں نمک کم پڑ گئی، مٹھا یہ نہیں بنانا تھا، یہ مٹھا بناتے تو اچھا ہوگا، یہ ٹھنڈا نہیں رکھنا تھا، یہ ٹھنڈا رکھتے تو اور اچھا ہو جاتا۔ ہر مالدار ایک نقطہ چینی رکھے گا، ہر مالدار ایک نقطہ ضرور نکالے گا، لیکن بزرگان محترم کوئی غریب جب کسی کی دعوت میں جاتا ہے تو اس کے دل کو توڑ کر واپس نہیں آتا۔ جس طرح آج کے مالدار دل توڑ کر آتے ہیں، کوئی غریب کسی کی دعوت میں جاتا ہے، دعوت اگر پسند بھی نہ ہو وہ کھا کر اس کی دعوت کے بعد اس کو دعائیں دے کر لوٹتا ہے، اللہ پاک تجھے اور برکت عطا فرمائے، اس سے بڑھ کر اور مجھے اور آپ کون سی دعا چاہیے؟ اس لیے فرمایا جتنا زیادہ ہو سکے اکرام مسلم کرنا ہے، ہر مسلمان کو کھانا کھلانا ہے، ہفتے میں ایک مرتبہ یا مہینے میں ایک مرتبہ۔ بزرگان محترم ایک اگر مسلمان کا ایک آدمی کا اگر آپ لوگ کھانا نکال کر تقسیم کر دیں گے، پتہ نہیں اس کی کون سی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں مقبول ہو جائے، اور اللہ پاک مجھے اور آپ کو ہر وقت دینے والا بنا ہے۔ دعائیں ہم لینے والے بننا ہے، ہم ایسے اعمال کریں، ہم ایسے کام کریں جن اعمال کو دیکھ کر، جن کاموں کو دیکھ کر ہر ایک آدمی ہمارے حق میں دعائیں دینے لگے۔ یہ دوسری بات آگئی، اس لیے میں مختصر عرض کر رہا ہوں، وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر جاتا ہے، تفصیل پر جاتا ہوں ابھی بات مکمل نہیں ہوتی، وقت ہو جاتا ہے، اس لیے مختصر باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ دوسری بات میں نے بتائی، اکرام مسلم ہر ایک مسلمان کو، چاہے مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، ہندو ہو، ہر ایک کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ رہنا ہے، ہر ایک کو ہم دل کھول کر کھلانا ہے، سب سے زیادہ ہم اپنے ماں باپ کو کھلانا ہے، سب سے زیادہ ہم اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرنا ہے، بعد جا کر باہر کے لوگوں پر خرچ کرنا ہے۔ تیسرے نمبر پر آئی ہے کہ ہدیہ پیش کرنا ہے۔ جو آدمی جتنا ایک دوسرے کو ہدیہ پیش کرتا ہے، جتنا ایک دوسرے کو تحفے اور تحائف دیتا ہے، آپس میں اتنی ہی محبتیں بڑھیں گی، آپس میں اتنی ہی الفتیں قائم ہوگی، آپس میں اتنی ہی نفرتیں ختم ہوگی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی آ کر کوئی تحفہ دیتا، کوئی ہدیہ پیش کرتا تو اللہ کے رسول علیہ السلام اس ہدیے کو لے لیتے تھے، کی خدمت میں اللہ کے رسول کو ہدیہ دیتا تو اللہ کے رسول اس کو قبول فرما لیتے تھے۔ اس کے آگے اللہ کے رسول علیہ السلام کے متعلق لکھا ہے اللہ کے رسول اس کے بدلے میں اس کو کوئی اور چیز اس سے بہتر لوٹاتے تھے، یعنی اس کا بدلہ دیتے تھے۔ اسی لیے روایتوں کے اندر آتا ہے اگر کوئی آدمی کسی کو ہدیہ دے رہا ہے، کوئی تحفہ دے رہا ہے، اس وقت اگر ہمارے پاس کوئی چیز جیب میں موجود ہو، اس سے بہتر چیز ہم سامنے والے کو لوٹانا چاہیے، اس کا بدلہ ہو جائے گا، اس کا تبادل ہو جائے گا۔
اگر تمہارے پاس کوئی چیز دینے کے لیے نہیں ہے، اگر تمہارا دوست ہے، تمہارا بھائی ہے، یا تمہارے کوئی رشتہ دار ہے، کسی خوشی کے موقع پر، یا آپ کا نکاح ہو رہا ہے، یا آپ کی کوئی دیگر دعوتیں ہو رہی ہے، اس خوشی کے موقع پر کوئی اگر آپ کو تحفے لا کر دے رہا ہے، کوئی ہدیہ لا کر پیش کر رہا ہے، اگر اس وقت تمہارے پاس کوئی چیز ہے تو اس کے بدلے میں دے دینا چاہیے۔ اگر تمہارے پاس کوئی چیز نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کی تعریف کر دو، یہ بھی اس کا بدلہ ہو جائے۔ اور تعریف کیسے کرنا؟ ماشاءاللہ آپ نے جو چیز دی ہے بہت بہترین چیز دی، آج تک مجھے کوئی ایسی اتنی بڑی چیز نہیں لا کر دی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی تمہیں تحفہ ہدیہ لا کر دے رہا ہے تم اس کی 2-4 کلمے ہی صحیح کہہ کر اس کے سامنے اس کی تعریف کر دو، اس کا بدلہ ہو جائے گا۔ اگر تم اس کی تعریف بھی نہیں کر سکتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے پاس دینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو چیز تمہارے پاس میسر ہے اس کو دے دینا چاہیے، اگر اس کی تعریف کر دینا چاہیے۔ اگر تم یہ بھی تعریف نہیں کر سکتے، اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تم ہدیہ لے رہے ہو تحفہ لینے کے بعد اس کے بدلے میں تم اس کو جزاک اللہ کہہ دینا چاہیے۔ کیا کہنا چاہیے؟ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء، اللہ پاک تمہیں اس سے بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ اس طرح دعائیہ جملہ کہنے کی بنیاد پر وہ جو تحفہ دے رہا ہے، وہ جو ہدیہ پیش کر رہا ہے، وہ اس کا بدلہ ہو جائے گا۔ تیسرے نمبر پر فرمایا جو تحفے اور تحائف دے گا لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت قائم ہوگی۔ چوتھے نمبر پر فرمایا کہ پیٹھ پیچھے اس کی تعریف کرنے سے بھی آپس میں ان کے دلوں کے اندر محبتیں قائم ہوں گی۔ تعریف کیا کرنا ہے؟ بھئی میرا فلاں دوست کتنا اچھا ہے، دیکھو بھئی انہیں نمازیں بھی پڑھ رہا، خیر کے کامہ بھی کر رہا، دعوت و تبلیغ کی محنت بھی کر رہا، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد گھر گھر جا کر اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچا رہا، غریبوں کی مدد کرتا، یتیموں کی مدد کرتا، مسکینوں کی مدد کرتا، بیواؤں کی مدد کرتا۔ ہر ایک آدمی کے ساتھ اس کا رہن سہن اچھا ہے، ہر ایک آدمی کے ساتھ بڑی نرمی سے بات کرتا ہے، کتنا نیک انسان ہے، کتنا بڑا اللہ کا ولی ہے۔ پیٹھ پیچھے کسی نیک آدمی کی تعریف کرنے کی بنیاد پر بھی وہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت قائم ہو۔ کتنے چیزیں ہو گئی؟ 4 چیزیں ہو گئی۔ سب سے پہلے نمبر پر آئیے سلام کو عام کرنا ہے۔ کسے عام کرنا ہے؟ سلام کو جتنا زیادہ ہو سکے عام کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا غریبوں کی مدد کرنا ہے، ہر ایک مسلمان کو کھانا کھلانا ہے، جسے پہچانتے ہیں اسے بھی کھانا کھلانا ہے، جسے نہیں پہچانتے اسے بھی کھانا کھلانا ہے۔ تیسرے نمبر پر جتنا زیادہ ہو سکے تحفے ہدیہ اپنے مساجد کے اماموں کو لا کر ہدیہ پیش کیجیے۔ میں تو سوچ لے کر آیا ہوا تھا، لاک ڈاؤن کا ایک واقعہ میرے سامنے آیا ہوا تھا، پھر کسی وقت میں اس کو عرض کروں گا۔ جتنا زیادہ ہو سکے ہم 5 وقت میں ایک مسجد کے امام کے پیچھے کھڑے ہو کر ہم نماز ادا کرتے ہیں، وہ مسجد کا امام ہمارے نمازوں کو اللہ کے عرش تک لے کر جا کر پہنچاتا ہے۔ ہم اپنے مسجد کے اماموں کو تحفے اور تحائف دینا چاہیے، ہم اپنے مساجد کے مؤذنوں کو تحفے اور تحائف دینا چاہیے، ہم اپنی مساجد کے خدمت گزاروں کو تحفے اور تحائف پیش کرنا چاہیے، ہم اپنے مسجد کے ذمہ داروں کو بھی تحفے اور تحائف پہنچانا چاہیے، اس لیے کہ یہ ایسی جگہ ہے جہاں پر ہم دنیا میں رہتے ہوئے تحفے اور تحائف دیتے ہوئے جائیں گے۔ ایک تو ہم لوگوں کے دلوں میں بھی ہماری محبتیں قائم ہوگی، اور دوسرے نمبر پر اللہ اور اس کے رسول کے بھی ہم قریب ہو جائیں گے۔ چوتھے نمبر پر فرمایا جتنا زیادہ ہو سکے بزرگان محترم پیٹھ پیچھے اس کی تعریف کرنا۔ جو آدمی ان 4 چیزوں پر عمل کر لیتا ہے، یہ 4 خوبیوں کو اپنے اندر داخل کر لیتا ہے، فرمایا کہ دنیا میں بھی وہ لوگوں کے قریب رہے گا، دنیا ہی میں رہتے ہوئے وہ اللہ اور اس کے رسول کے قریب ہوتا ہوا جائے گا۔ اور اللہ پاک جو یہ 4 خوبیوں کو اپنے اندر جمع کر لے گا، تمام ضروریات کو اللہ پاک خزانہ غیب سے اس کی ضرورتوں کو مکمل کرتا ہوا جائے گا۔ بس اللہ پاک سے دعا فرمائے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو ان 4 خوبیوں کو اپنے اندر جمع کر کے زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔
صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے